اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ کروڑوں درود و سلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، آپ کی آل پر، تمام صحابہ کرام پر۔ حضرت علی اور خیبر کا واقعہ۔ خیبر کا وہ قلعہ جس کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فتح کیا تھا، مدینہ منورہ سے 320 کلومیٹر دور عرب کے شمال مغرب میں موجود ہے۔ یہ علاقہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دور میں بہت زیادہ زرخیز تھا اور یہاں پر عمدہ اور اعلیٰ قسم کے کھجور پیدا ہوتی تھیں۔ عرب میں یہودیوں کا یہی علاقہ مرکز تھا اور یہاں کے یہودی پورے عرب سے زیادہ مالدار اور جنگجو تھے، اور ان لوگوں کو اپنی مالی اور جانی طاقت کی بنا پر بہت زیادہ ناز اور گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اسلام اور بانی اسلام حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ یہاں یہودیوں نے بہت مضبوط قلعے بنا رکھے تھے جہاں پر یہ ہر وقت سازش اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تکلیف دینے کے پلان کرتے تھے۔ یہاں پر ان کے بڑے بڑے 8 قلعے موجود تھے۔ جب حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ خبر ملی کہ خیبر کے یہودی قبیلہ غطفان کے ساتھ مل کر مدینہ پر مسلمانوں کے لیے چڑھائی کرنے کی سازش کر رہے ہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 1600 صحابہ کرام کے ساتھ مل کر خیبر کی طرف روانہ ہو گئے اور مدینہ منورہ پر حضرت صبا بن ارطفا رضی اللہ تعالی عنہ کو افسر مقرر فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 3 جھنڈے تیار کروائے۔ ایک جھنڈا حضرت خباب بن منظر رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا، دوسرا جھنڈا حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کو دیا اور تیسرا جھنڈے کا علم حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کو عنایت فرمایا، جبکہ ازواج مطہرات میں سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صرف حضرت ام سلمہ کو اپنے ساتھ لیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کے وقت خیبر کی حدود میں داخل ہوئے اور صبح فجر نماز کے بعد شہر کے اندر داخل ہوئے۔ یہودیوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو شور مچانے لگے کہ محمد آ گئے ہیں۔ اس پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ خیبر برباد ہو گیا۔ بلا شبہ ہم مسلمان کسی قوم کے اوپر اترتے ہیں تو اس کفار کی بڑی بربادی ہو جاتی ہے۔ اس پر یہودیوں نے اپنے بچوں اور عورتوں کو ایک مضبوط قلعے کے اندر منتقل کر دیا اور باقی قلعوں میں ان یہودیوں کے بہت سارے یہودی جنگجو جمع ہو گئے۔ لڑائی شروع ہوئی، سخت گرمیوں کے دن تھے۔ تمام صحابہ کرام نے مل کر بہت زیادہ جنگ میں حصہ لیا اور اس طرح ایک ایک کر کے تمام صحابہ کرام نے قلعوں کو فتح کر لیا۔ ان تمام قلعوں میں سب سے زیادہ مضبوط قلعہ قموس تھا۔ یہ سب سے زیادہ مضبوط تھا اور سب سے زیادہ فوج بھی اسی قلعے کے اندر موجود تھی اور ان کا سب سے بڑا بہادر مرہب بھی اس قلعے کے اندر موجود تھا۔ اس قلعے کو فتح کرنے کے لیے کافی دشواری ہوئی اور کئی روز گزر جانے کے بعد بھی اس قلعے سے فتح یابی موصول نہ ہوئی۔ سب سے پہلے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کمان میں ایک لشکر بھیجا گیا، لیکن پھر بھی قلعہ فتح نہ ہو سکا، جبکہ دوسرے دن حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس قلعے پر چڑھائی کے لیے اترے تو ان کو بھی فتح یابی حاصل نہ ہوئی۔ تو رات کے وقت نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کل میں یہ جھنڈا ایسے آدمی کو دوں گا جو فاتح خیبر ہوگا اور وہ ضرور خیبر کو فتح کرے گا۔ اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرتے ہیں اور وہ بھی اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتا ہے اور وہ بھاگنے والوں میں سے نہیں ہوگا۔ تمام صحابہ کرام کی یہ آرزو تھی کہ فتح کا جھنڈا ان کے ہاتھ میں دیا جائے۔ صبح کے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کو طلب فرمایا تو صحابہ کرام نے کہا کہ حضرت علی کی آنکھ میں تکلیف ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کی آنکھ پر اپنا لعاب دھن لگایا اور ان کی آنکھ بالکل ٹھیک ہو گئی۔ اس کے بعد ساری زندگی حضرت علی کو کبھی آنکھ کی تکلیف نہیں ہوئی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت علی کے ہاتھ میں جھنڈا تھمایا۔ حضرت علی نے قلعہ قموس کے پاس پہنچ کر آپ نے سب سے پہلے انہیں دین کی طرف بلایا، لیکن انہوں نے اس دعوت کے جواب میں آپ پر اینٹ اور پتھر کی برسات کی۔ اس کے بعد قلعہ قموس کا رئیس مرہب خود میدان میں اترا اور غرور اور تکبر سے کہنے لگا کہ قلعہ خیبر یہ ضرور جانتا ہے کہ میں مرہب ہوں، ہے کوئی میرے مقابلے کا؟ تو اس کے جواب میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں وہ ہوں جس کی ماں نے میرا نام حیدر رکھا ہے۔
لڑائی شروع ہوئی تو سب سے پہلے مرہب نے وار کیا اور اس کے بعد حضرت علی نے وار کیا، تو آپ نے جو اس پر تلوار کا جو وار کیا، ایک ہی وار سے اس کی ٹوپی اور سر کٹ گیا اور تلوار اس کے دانتوں تک پہنچ گئی۔ اس کے بعد آپ نے اس کا سر دھڑ سے الگ کر دیا اور اس کی لاش کو تڑپتے دیکھ کر اس کا لشکر حضرت علی کی طرف لپکا۔ حضرت علی نے ان کی صفوں کے اندر گھس کر اپنی تلوار کے وار سے ان کے 80 بڑے سردار مار دیے۔ قلعے کا دروازہ جو 20 لوگوں کے ہاتھ سے کھولا جاتا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے اپنے ہاتھ سے اکھاڑ کر الگ کر دیا تاکہ قلعے کے اندر تمام گھڑ سوار اور تمام صحابہ کرام اندر داخل ہو سکیں۔ اس طرح قلعہ خیبر حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ کے ہاتھوں فتح ہوا، جس کے آثار آج بھی موجود ہیں۔ مسلمانوں کو شاندار فتح حاصل ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہودیوں کی خواہش پر ان کو قلعے کے اندر رہنے کی اور کاروبار کرنے کی اجازت دے دی اور ان کے ساتھ معاہدہ کیا کہ وہ اپنی آمدنی کا آدھا حصہ مسلمانوں کو دیں گے، اگر وہ خلاف ورزی کریں گے تو مسلمان ان کو قلعے سے باہر نکال دیں گے۔ اس جنگ کے اندر بنی نذیر کے سردار حی بن اخطب کی بیٹی حضرت صفیہ بھی قید ہوئیں۔ بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو آزاد کر کے ان سے نکاح فرما لیا تھا۔ اس طرح قلعہ خیبر کی وجہ سے مسلمانوں کو اس قلعہ سے دشمنوں سے چھٹکارا ملا اور مالی فائدہ بھی بہت ہوا۔ ہماری اولادوں کو شیر خدا حیدر کرار جیسی بہادری عطا کرے اور ان جیسی ہمت بھی نوازے اور تمام صحابہ کرام کے نقش قدم پر چلنے والا بنائے، آمین۔